حاضرین کرام، ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں سلف صالحین کو، صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو اپنا مقتدا بنائیں گے تو ہمارے عقائد بھی درست ہوں گے، ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا کلام ہے کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم یؤتی غدا ارجو بہم یؤتی غدا بید الیمین صحیفتی۔ میں امید کرتا ہوں مجھے امام شافعی ہونے کی وجہ سے یہ عزت نہیں ملے گی، میں یہ جانتا ہوں مجھے محدث ہونے کی وجہ سے یہ عزت نہیں ملے گی۔ اہل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، نبی پاک علیہ السلام کی ہاشمی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے باپ دادے کی وجہ سے یہ ملے گی۔ معلوم ہاشمیت کو وہ وجہ آل ہونا نہیں سمجھتے، ہاشمی بہی معنی آل ہیں کہ وہ صرف مال غنیمت میں شریک ہیں، حرمت صدقہ میں شریک ہیں، باقی فضائل اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ہاشمی ہو کر کے کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا جس کو دور حاضر کے دانشوروں نے الجھا ہوا پایا اور نہایت بے ذوقی کے ساتھ پھڑکے ہیں۔ وہ کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس پر کہا یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت کی محبت مراد ہے کہ تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے پیار کیا کرو۔ تو کہتے ہیں چونکہ یہ کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، اگر سرکار اجر مانگے تو یہ سرکار کی شان کے خلاف۔ وہ اللہ کے بندے اگر یہ مستثنیٰ متصل ہو تو پھر یہ اعتراض لازم آتا ہے، اگر مستثنیٰ منقطع ہو تو پھر کس طرح اعتراض لازم آتا ہے؟ اس لیے باقی علم پڑھنے سے کوئی ہمیں کنگنا نہیں طرح کوئی رونقاوت ہے نہیں، ضرورت کے مطابق۔ ہاں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل نہیں، مستثنیٰ منقطع ہے۔ جیسا کہ کہتا ہوں میری تم سے کوئی حاجت نہیں ہے مگر روٹی کھا لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میری حاجت ہے روٹی کھا لو، اس کا نام ہے مستثنیٰ منقطع۔ میں کوئی حاجت، میں کچھ تم سے نہیں مانگتا مگر روٹی کھا لو، تو اس کا نام ہے مستثنیٰ منقطع۔ جس کو آپ مستثنیٰ کرتے ہیں وہ مستثنیٰ منہو کی جنس میں سے نہ ہو تو اس کا نام ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع، یعنی اجر کی قسم کی چیز میں نہیں تم سے مانگتا مگر میں اطاعتی رکھتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میری اولاد سے پیار کرو، جس طرح میں نے تمہیں کہا نماز پڑھو، جس طرح میں نے تمہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اس طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری آل سے پیار کرو۔ توفیق بابا، مستثنیٰ منقطع کے معنی واضح ہوئے نہ ہوئے؟ لوگ سمجھتے مستثنیٰ منقطع کے معنی کیا ہے؟ اگر تو یہ اجر کی برادری کی ہوتی تو پھر تو اعتراض تمہارا تھا، اگر یہ اجر کی برادری کی قسم کی چیز نہ ہو، یہ کہے جس طرح میں نے تمہیں کہا خدا کو ایک مانو، یہ میری نبوت کا اجر ہے؟ بکر کہا ہے نا جسے مجھے یہ کہنے کا اختیار ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس بات کی پیروی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، پر یہ کہتا ہوں میری آل بیت سے پیار کرو، ان اجر کی کھاتے میں نہیں مانگتا، نبی ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کرو یہ کام۔ جسے میں نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، حرام کیے ہیں، نیکی اور بدی کا فیصلہ کیا ہے، اسی طریقے سے میں تمہیں بحیثیت رسول خدا ہونے کے کہتا ہوں، یہ بھی حکام الہیہ میں سے ہے کہ تم میری اولاد سے اور میرے آل مودت سے پیار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی۔ آپ کو یہ بات شہنشاہ صاحب، میرے شہنشاہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو یہ بات بے جوڑ سی لگتی ہوگی کہ موقع تو اس کا نہیں، امام شافعی جو وجہ ذکر ہے اس میں یہ بات آتی ہے۔ دیکھنا گیا کہ امام شافعی کا مذہب سعادت کے بارے میں کیا ہے۔ جن دور حاضر کے دانشوروں نے لکھا ہے افسوس کبھی حضور کردگار تمہاری حاضری ہوگی، میں بھی وہاں موجود ہوں، اس وقت تمہارے دان و شبینس کی قیمت کھلے گی کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کیا کرو۔ آیت ہو مکی
بات ہو رہی ہو کفار مکہ سے، ان کو کہنا کہ تم آپس میں مل جل کے رہا کرو، اس کا مطلب کافر کی طاقت کو مضبوط کرو، میرے گلے پڑا کرو۔ کافروں کو کہنا آپس میں پیار کیا کرو، یہ تو تلقین ہوگی اس بات کی کہ کافر ہو نا حالت کفر میں کافروں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، ان کی صفوں کو ترتیب دو۔ کیا مطلب نکلے گا کہ اسلام کے مقابلے میں ڈٹ کے رہو؟ یہ معنی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آیت جی یہ سورت مکی ہے، اگر سورت مکی ہو یہ آیت مدنی ہو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں مانتے ہو؟ علامہ بدر الدین زرکشی البرہان کے اندر لکھا ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کی بعض آیتیں مدنی ہیں بعض مکی ہیں، اور یہ آیت جو ہے واقعی نشاپوری نے اسباب النزول کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اس کا شان نزول انہوں نے بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ نے روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ دینی کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فارغ نہیں ہوتے رزق روزی کمانے کے لیے، تو آپ مہربانی فرما کے یہ وصول فرما لیں۔ آپ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جس چیز مانگتا ہوں وہ یہ مانگتا ہوں میری اہل بیت سے پیار کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کے سنیوں کی جو معتبر کوئی تفسیر مانی جاتی ہے صرف 10ویں مانی جاتی ہے، آپ کے پاس اہل سنت والجماعت حنفی کی کوئی تفسیر ہی نہیں ہے اس کے سوا، اس کے اندر ہے، اور میرے پاس کتاب موجود ہے، دور کی بات نہیں، مدنی صاحب اجے بھی تک کو ادھر حوالہ تو کیسے اجے بھی حوالہ من قرابت کو ہاؤلاء الذین، دیکھیں ذرا صحابی کی فساد، من قرابتوں کا ہاؤلاء، اس میں اشارہ ہے مشار اللہ کے بعد آئے ہوا کیا اصول ہے؟ جتنی گپا مارنے پہ پیچھے ہی پہ مارنے جب اگا اڈا چڑھی گئے نا تو سنگی پہ پچھلے ہی آتا۔ من قرابت کو ہاؤلاء ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ پہلے آئے مشار اللہ بعد میں آئے، لیکن جس وقت مشار اللہ مرکب اضافی ہو جائے اس وقت مضاف اللہ کے بعد اس میں اشارہ آیا کرتا، وہ قاعدہ قواعد نہیں حاضری، وہ کتابوں بچ پڑے بچے ہی رہ گئے۔ کوئی استاد سے تو فرمان لگے وہ تو شیخ تار پڑھی ہوئی ہے؟ انہوں نے جی پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھی ہوا ہی جلیا شیخ تار نے دیکھے کہ شیر نہ 100 شیر بدے ہوا، انہوں نے کہا استاد جی نہ سا شیران جگایا تو نہ کوئی شیر ساڑھے نہ آیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من قرابتوں کا، کیونکہ قرابت جو ہے یہ مشار اللہ ہے نا، ہاؤلاء کا یہ مرکب اضافی ہو گیا نا، اس لیے ہاؤلاء بعد میں آیا نا۔ آپ کے وہ رشتہ دار کہاں ہیں؟ الذین وجبت علینا محبتہم یا رسول اللہ، جن کی محبت ہم پر واجب ہے، نام تو لیں ان کا، فالحسن والحسین وابواہما، وہ ایک حسن ہے ایک حسین ہے اور ایک ان کے ماں باپ ہے۔ کیوں بھائی؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ جس کی وجہ سے یہ بات چھڑی ہے، آپ کو پتا میں بجوڑ بات کرنے کا تو آتی نہیں ہوں کہ میں بات کو بات کے طور پر ہی کہہ دوں، ضرورت کی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت، کہ جناب مذہب کا پتہ نہیں چلے گا سابقہ لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ یار پھر تو سن مذہب تو معلوم کرنا پیسی پھر کون ہو؟ علم حدیث کا پہلا ڈاکٹر وہ حضرت امام شافعی ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، افراد اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت اس قرآن میں فرض قرار دے دی گئی ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کی ذات پاک پر نازل فرمایا ہے۔ حضرت امام شافعی کا مذہب واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ رہا تو کچھ بھی ہے بھئی امام شافعی نے مخالف تلے نا بندہ تو تھیا ہے نا، یہ تو اے لکھیا کہ تم آپا جی ملی جلی رہا کرو، سارے کافر کٹھے رہا کرو تاکہ اسلام کی چنگا فائدہ بچاؤ۔ اگر یہ معنی تیرے نزدیک ہیں، مجبوری یہ کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور سورت مکے میں نازل ہوئی، آیت مدینہ میں نازل ہوئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یوں کر لیا جائے کہ آیت مکے ہی کی ہو
لیکن مفہوم اس کا مدنی ہو پھر کیا اعتراض ہے؟ بچیاں لگ گلہ کے جب اڈا ہے چڑھیا تو پھر تک کیا تماشا ہو سی ایک باری وہ بزرگ کہری کے دینا آخر لگے تو نے معلومات بڑے الہامی قسم نے میں کہا نہیں جناب الہامی بھی ضرور ہو سن کیونکہ الہام والے نے گھر پیدا ہویا لیکن یہ ہے کتابی ہے گل کرو کتابی ہے نہیں پھر بعد کر سکتا آیت مکی ہو حکم مدنی ہو ثبوت سیوزم الجمع ویولون الدبر یہ آیت ہے آپ احکام القرآن مطالعہ کریں ایک تفسیری میشود حرمود راز خرقہ پوش آہزی سوداگران دی فروش یہ لمحہ کرتا بزارہ چوئی لبنا ایک اسے یونیورسٹی میں ثبوت سرٹیفکیٹ نہیں ہے دو دڑے نائی نہ لبا تو مولوی کرتا لمبا لائی کے تھا پیر صاحب کھوتے بیچی دے پیری جانتا چھوڑی دے مولانا یعنی ایسے بندے تکی نا تو بحثات لکھنوی ہے کلام یاد ہے پتہ نہیں اس کی صحت عقائد تعلق برطولیت کتنا سر ہوسی اس نے آدمی اتفاق نہیں لیکن یہ کچھ گل کی نہیں لگی ٹھا ہی موقع پر خدا کے بعد دنیا میں اگر کوئی ہے تو نائی ہے خدا کے بعد دنیا میں اگر کوئی ہے تو نائی ہے بلا تخصیص جس کے سامنے سب سر گراتے ایک بار ایک بزرگ آنے شاہ جی تو سامنے ایک بار مزور تقریر سنی نا تو دل کرے نائیاں نے دکان کھولی قرآن مجید کہتا ہے سیوزم الجمع ویولون الدبر ان قریب جماعتوں کو لشکروں کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ دے کے بھاگیں گے آیت کہاں کی ہے مکہ شریف میں نازل ذمہ داری سے کہتا ہوں مکہ شریف میں نازل ہوئی مراد کیا ہے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں مراد اس کی بدر کی جنگ میں جو کفار کی شکست ہے وہ مراد ہے آیت مکی ہے حکم مدنی ہے آیت مدنی ہے حکم مکی ہے آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہو حکم مدینہ شریف میں جاری کر دیا گیا ہو سرکار پروردگار کے 28 جنرل ہے اس طرح چاہیں سو کریں کیوں جناب نماز مکے میں فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی نماز بغیر وضو کے پڑھی گئی ہے نہیں وضو کے ساتھ پڑھی گئی نا تو وضو والی آیت جو ہے وہ تو سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے تو سورہ مائدہ بالاتفاق اول تا آخر ساری کی ساری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے آیت مدنی ہے حکم مکی ہے اس کی بات کرتے ہو کہنا پڑھی کی نورتے چنگی گل اس نے بھی پردہ رہی کہ شہر دسا نہ میری گئی جو خیر کو نہ کہرا پہی گیا نا پھر کام خراب ہو سی یار مولانا نے کہا کہ آل النبی وسیلتی آل النبی ذریعتی وہمو الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی تو یہ بھی امام شافعی کا مذہب ہے کہ ان کی محبت فرض ہوئی ہے محبت ان کی ہے فرض ہوئی ہے وہی کس پر ہے ہر کلمہ پڑھنے والے پر بے ایمان وے تو اس کی پرواہ کوئی نہیں تو جو ایمان والا وے تو قیامت تک نبی پاک نے خون نہ اس کی پیار کرے بات کارسی میں چنگی امت ہو تساں کی لوکاں واسطہ کڈیا گیا اساں نے بھی تساں اس میں شریک تھے ہو کہ کوئی نہیں کہ سارے کو چنگی اس میں شریک تھے ہو کہ کوئی نہیں اگر تساں کی نہیں پتا تو میں دسنا میں تساں شریک ہو جنہیں چرا نہیں نہ جمے وہ بھی شریک ہے انہاں کیڑے نیک عمل کیتے جو اس میں شریک ہے ادھر جمے ہی نہیں تھے کیوں مولانا عدل ہے انصاف وہ شریک ہیں اس شرافت میں کہ نہیں کہ تم سب سے اچھی امت میں وہ بھی شمار ہیں کہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے تو شمار کس طرح ہیں کہتے عمل سے زندگی اور کسی کو بھی شرافت ملے عمل شرط نہیں ہے اہل بیت کو کوئی شرافت ملے تو جب تک عمل بیچ میں شامل نہ کیے جائیں یہ تو خارجیوں کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ تو نہیں کیوں جناب صحابی کو جو شرافت ہے اس کے اندر صرف عقیدہ کے سوا شرط عمل ہے کوئی شرط عمل نہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو جس سے کھلی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا، کلمہ پڑھا، اسی پر مر گیا، وہ صحابی ہے۔ قیامت تک لوگ عمل کرنے والا پیچھے سبقت لے جائے، مرتبے میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ وہ صحابی کا تعلق ہے، اس نے دیکھا ہے، تو جس کی باڈی میں سرکار کا خون ہے اس کے بارے میں کیوں اعتراض ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شاہ کے شاہ میری شہنشاہ صاحب۔ ماشاء اللہ۔ وہ بھی ماڑی مائی صاحبہ حسین شاہ مڑا نہ رکھیا سا، وہ ساری زندگی حسین شاہ بنانے رہے۔ سارے مرید طالب جڑے جدیوں پوچھتے ہیں، سارے پتہ تھیا نہیں سنا سید عبدالقادر جیلانی اسکول ہے حاضری صاحب بولنے سی، یونیورسٹی نے امتحان صاحب دیتے، ہماری شناختی کارڈ پر یہی ہے، لیکن بول چالی سارے بھی حسین شاہ قریب لانے۔ مائی صاحب نام حسین شاہ رکھے تو عام جلدی حسین شاہ قریب لانے اسے۔ وہ یہ اتھے کولا نہ رہنے اللہ نا۔ اس وقت وہ حسین شاہ ایک باری ہمارے کو پوچھنے لگا، آخنا اساں نے پیر اس ملک ہے کلے آئے لیکن پتہ نہیں کتے ہے، بڑا لوڑی نے میں کہا انہوں نے نا آیا، کہ نا انہوں نے پیر حسین شاہ آیا، میں کر کتے نہیں، کہ کر مارے پنڈی ہے، میں پنڈی نہیں، گرائے نہ ناکے، گجر خان ہے میں گجر خان نہیں، گرائے نہ ناکے۔ ہمارا سواب ہے مگر سواب ہے نہیں، سدھا گرائے نہ ناکے۔ ہمارا تھی ہے میں اون ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر میں چند بڑھے بڑھے نے نا کے دیا کہ او مارا بابا، او مارا نانا ہے، او مارا دادا ہے۔ اس میں نانا جڑا سے نا بے اولاد سا، میرے نانا صاحب نے دعا فرمائی سی اللہ تعالیٰ مدینہ اولاد دا۔ بڑے بڑے زور والے شاہ زور جنے ہوئے، وہ بڑے نامی گرامی زور والے بندے ہوئے، انہوں نے سارے اس ملک اس جس علاقے نے رہنے والا اخلا وہ اصل نے پیر ہے لیکن پیر حسین شاہ انہوں نے نہ آیا، دیکھو حسین شاہ میں ہی ہاں۔ خیر تو میں ساری گل دسی، پیر عالم شاہ صاحب نے دو ترے نام ہاں ہوئے میں ہی انہوں نے دو ترے وہ تو حسین شاہ نے نعرے مارنا۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنے وقت کے ایک عظیم شاذور عالم دین مولانا محمد بشیر صاحب سیالوی، جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پہ ہاتھ رکھ کے جنہوں نے بیعت کی اور اپنے شیخ کا شہدائی تشریف لاتے ہیں، 10 منٹ میں اپنا بیان آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ بڑی مدتوں کے بعد تشریف لائے ہیں، پتہ نہیں اتنی دیر تک کیوں ایسا کیا ہے جی۔